جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براء ابن عازب کی روایت میں ہمیں بتایا ہے کہ نیک اور بد کی روح کیسے قبض ہوتی ہے اور اس پر کیا بیتتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ گئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابھی جنازہ جو دفن کرنے کے لیے قبر تھی وہ تیار نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کے لیے بیٹھ گئے، اور اسی اثنا میں صحابہ بھی بیٹھ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بہت ہی انوکھا وہاں پر سوال کیا کہ معلوم ہے جب انسان کی موت آتی ہے اور روح قبض ہوتی ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے، اور یہ روح کہاں جاتی ہے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طویل ترین احادیث اور مختلف احادیث کا خلاصہ ہے مسند احمد وغیرہ کی روایت کے اندر، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیفیت بیان کی ہے۔ بیان کیا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اگر وہ اچھا انسان ہوتا ہے تو آسمان جیسے سورج والے، یعنی سورج والے روشن ستارے جیسے خوبصورت صورتوں کے ساتھ فرشتے آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے انہیں انس ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، اس سے انہیں کیا ہے اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا کہ جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات چاہتا ہے، جو اللہ سے ملاقات نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں چاہتا۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم سب موت سے کراہت کرتے ہیں تو موت کو کون چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ بات یہ نہیں ہے، جب ملک الموت یا فرشتے موت کے آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ اب جانے کی تیاری ہے تو اس وقت مومن بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں حاضر ہوں، مجھے لے چلو، خوشی محسوس کرتا ہے۔ اگر وہی کافر اور منافق ہوتا ہے تو وہ دراصل تنگی محسوس کرتا ہے اور بھاگنا شروع کرتا ہے۔ اس وقت موت تو ٹالے نہیں ٹلتی، لیکن اس کی کیفیت کی درد مندی اور اس کے اندر کا درد وہ تمہیں دراصل میت کے اوپر کے آنکھ اور اجسام اور چہرے سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بعض کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی، اور بعض کے چہرے کسی طرح کیا ہے کھجور کا درخت جو سوکھ کر ٹوٹ چکا ہو اس طرح کے کیا ہے حالات ہوتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، تو اس سے بھی ایک طرح کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براء ابن عازب کی روایت میں کہ جب فرشتے آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بالکل وہ پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں پر ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے، تو اس وقت ملک الموت آتے ہیں، ساتھ میں انہیں خوشبو، ایک روایت ابو ہریرہ کی آئی ہے جس میں آیا ہے کہ سفید ریشمی کفن لیے ہوئے جنت کا آتے ہیں، دوسری روایت میں آیا ہے کہ خوشبو لیے ہوئے آتے ہیں اور ساتھ میں کفن لیے ہوئے آتے ہیں، اور آخری الفاظ ملک الموت وہاں پر کہتے ہیں آ کر اے بہترین پاکیزہ پسندیدہ روح نکل، بس یہ کہنا تھا کہ روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی کیفیت اگر عالم میں آپ تصور کریں تو اللہ کے رسول نے مثال دی جیسے مشکیزے کا ڈھکنا کھل جائے اور اس میں سے پانی اڈھیل دے تو اگر ایک قطرہ پانی بھی ہوگا تو کتنی آسانی سے آ جائے گا، اس طرح اس جسم کے قید خانے سے روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ جیسے آپ کیا ہیں بوٹل کھولیں، پانی اندر ہو اور گلاس میں پانی ڈالنے کے لیے آپ بوٹل کو جھکا دیں، تو جیسے ہی آپ جھکائیں گے پانی کا ایک قطرہ بھی ہو بغیر کسی دقت کے پانی پورا ٹرانسفر ہو جائے گا بوتل میں، یہ گلاس میں، اسی طرح آسانی، یہ ایک قید خانہ ہے، یہ روح کا قید خانہ ہے، یاد رکھو۔ یہ جسم اصل میں قبرستان ہے، کس کا؟ روح کا، یہاں دفن ہے اندر کہیں، اور یہاں سے نکلنا ایک اہم ترین دردناک کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ مومن بندہ ہے تو بس اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی، جیسے مشکیزے میں سے پانی نکل جاتا ہے اس طرح بالکل بھی کیا ہے وہ بس ملک الموت بلائیں کہ رب تمہاری روح کو بلاتا ہے، نکل اے پاکیزہ روح، تو نہ اس کو بچوں کی پرواہ ہے، نہ بیوی کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ دنیا کی پرواہ ہے، نہ ایئر کنڈیشن روم کی پرواہ ہے، نہ کمائی کی، وہ تو کہتا ہے یہ سب کچھ میں کر رہا تھا لیکن ساتھ میں رب کو نہیں بھولا، اگر رب نے اب یاد کیا ہے چلو میں ابھی نکلتا ہوں، خوشی خوشی نکل کے آ جاتا ہے اور اسے کوئی درد نہیں ہوتا۔
مشکیزے سے جس طرح پانی نکل اس طرح نکل جاتا ہے، اور اس روح کو جنت کے وہ کفن جو ریشمی لباس میں آیا ہوا ہے اور خوشبو جو جنت سے آئی ہوئی ہے اس میں لپیٹ کر فرشتے بڑے ادب و احترام سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پلک جھپکنے کا وقفہ نہیں ہوتا، ایک ہاتھ سے دوسرا، تیسرا چوتھا فرشتہ دیتے 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 یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور آسمان کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ فرشتہ جو اس روح کو لے کے گیا ہے، تو آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کس کو لے کے آئے؟ کیونکہ ہر کس و ناکس کو تو دروازے نہیں کھولے جاتے نا جی، یہ تو آسمان کے فرشتے، آسمان کے دروازے ہیں۔ زمین کے محلات بھی اگر کوئی کیا ہے اہم ترین محل ہیں تو دروازہ نہیں کھولتا جب تک کہ پوچھتا نہیں کہ کون ہے، تو آسمان کے دروازے ایسے ویسے کو کیسے کھل جائیں گے؟ تو پوچھا جاتا ہے کون ہے، وہاں سے وہ فرشتہ جواب دیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، نام وہ لیتا ہے جو اس کا خوبصورت ترین نام تھا، اور لقب وہ لیتا ہے جو دنیا میں اسے خوبصورت ترین لقب تھا، ویسے نام اور لقب سے کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تیرے لیے یہاں پر آئے ہیں، دروازہ کھولو، یہ رب کے ملاقات کے لیے جا رہی ہے روح۔ تو آسمان کا پہلا دروازہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ بلندی چڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اچھے مومن بندوں کی روح۔ یہ کیفیت سامنے میت ہو تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ کیفیت ایک اور عالم کا نام ہے، تمہیں دکھے گا نہیں۔ ابھی موت ہوئی ہے باپ کی، بیٹا بیٹھا رو رہا ہے، لیکن اس کیفیت میں باپ پر کیا بیت رہی ہے، اس کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو نہیں آئے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور، لیکن حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اگر ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یقین رکھو اور چاہو کہ ایسا ہی معاملہ ہم سب کے ساتھ۔ تو اس کے لیے خالی خولی دعوے نہیں ہیں، عمل کی ضرورت ہے، عمل کی پہم ضرورت ہے، تب کہیں جا کے یہ موقع ملتا ہے، ورنہ تو بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ دوسری طرف اس کو بھی سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما الکافر والمنافق، یا کمزور ایمان والا، برائی کرنے والا، دغا باز، دھوکے باز، مشرک، کافر، ملحد، منافق، اگر اس کی روح قبض کرنے کا موقع آتا ہے، سخت ترین، سیاہ ترین، کرخت ترین ایسا چہرہ دیکھے تو ڈر جائیں، اس طرح کے فرشتے آ کے بیٹھنا شروع کر لیتے ہیں قریب، یہاں تک کہ آخری وہ لمحہ آ جاتا ہے جہاں سے اس کی روح کو نکالنا ہوتا ہے، تو ملک الموت بھی پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل، چھپتی پھرتی تھی نا، اب جسم سے نکل۔ پھر اللہ کے رسول اس نکلنے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ململ کا کپڑا، جو کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جس کو چادر کا کپڑا کہہ لیجئے، اگر کسی کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے اور اس سے اس کو کھینچا جائے تو جس طرح الگ الگ ایک تاغا نکل کر الگ الگ آئے گا، اس طرح اس کے جسم سے الگ الگ ٹکڑے ہو کر رگوں کے اندر درد دے دے کر یہ روح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ بعض جگہ تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ، جو برائی کیا تھا اس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر چھپتا پھرے گا، روح نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یہ فرشتے اس کے جسم میں اندر ڈوب کر اس کو کھینچیں گے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ڈوب کر کھینچنے والوں کی قسم، یہ کافر کی روح ہے۔ جسم کے اندر ملک الموت کے جو فرشتے ہیں وہ اندر اس سے داخل ہو کر اس کی روح جو چھپ کے پھرنا چاہتی ہے اس کو نکالتے ہیں، اس کو یہاں تک کہ ایسا ہوتا ہے جیسے تم ململ کا کپڑا کسی کانٹے دار درخت پر ڈال کر کھینچو تو ٹکڑے ٹکڑے بن کے جس طرح نکلتا ہے، اسی طرح اس کی روح کٹ کٹ کے درد دے دے کر نکلتی ہے۔ تو جیسے ہی نکلتی ہے تارکول کا جہنم کا لباس ساتھ میں ہوتا ہے، اور اس سے ایسا بدبو نکلتی ہے، ایسی بدبو گویا کہ کئی دنوں کا مردار اس کے اندر کے گوشت میں بھی اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی بدبو نکلتی ہے وہاں سے، اس میں اسے لپیٹا جاتا ہے، اور آنے واحد میں فرشتے اس کو لے جا کر ایک ہاتھ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے پر پہنچتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے والے پوچھتے ہیں کہ کون، کس کی روح لایا ہے؟
خبیث ترین نام اللہ کے رسول کہتے ہیں، جب سے برا لقب جو اس دنیا میں استعمال ہوتا تھا، اس سے فلاں ابن فلاں کی روح آئی ہے، ملک الموت کہتے ہیں تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ لا تفتح، اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء، اور جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ تو وہاں سے اس کو کہا جائے گا کہ اس کو نہیں کھولا جائے گا، رب اس سے ملنا پسند ہی نہیں کرتا، آسمان کے دروازے ہم نہیں کھول سکتے۔ پوچھا جائے گا کہ اب کیا کیا جائے؟ جواب ہوگا کہ پھینکو اٹھا کے اس کو یہیں سے۔ پھر اللہ کے رسول نے سورہ حج کی یہ آیت پڑھی فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ ایسے اس کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ہوا کے اندر جو زور ہے اس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے اڑ جائیں، یا کوئی دور کے مکان میں وہ جا کے کیا ہے پڑے، اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں۔ یہ بدی اور برا اور ظالم اور منافق اور وہ انسان جو شرک کرتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ یہ ہے روح نکلنے کی وہ کیفیت جو صحیح احادیث کے اندر آئی ہے۔ مسلمانوں، خواہ کوئی کس سے بھی مرے، یہ کیفیت سے تو گزرنا ہوتا ہے۔ ہاں، کون سی بیماری سے مرے، کس حالت میں مرے، اس کیفیت سے تو گزرنا ہوتا ہے۔ موت کی ایک اپنی سختی ہے، یاد رکھو، وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں لاپرواہ زندگی گزارتے ہو کہ ہمیں کوئی چیز تکلیف ہی نہیں ہے؟ یہ عمل ہمیشہ یاد رکھو تم پر بیتے گا ایک دن، جس سے گزر کر ہی جانا ہے۔ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟